بچہ ماں کے لیے تڑپ رہا تھا، ننھے منھے ہاتھ پاؤں چلاتا گلا پھاڑ پھاڑ کر رو رہا تھا۔ زینب بھی اسے سینے سے لگائے خود بھی رو دی۔ آشو بیبی کے لیے فیڈر بنا کر لائی تھی۔ اسے اماں کی گود سے لیا اور باہوں میں بڑے بیڈ پر بیٹھ کر اسے دودھ پلانے لگی۔ دودھ کے قطرے اندر جاتے ہی پرنس صاحب خاموش ہو چکے تھے۔ ماں، میرا پرنس کتنا پیارا ہے نا؟ آشو اس کے گال چومتی ماں سے بولی تو زینب بھی روتے ہوئے مسکراتی۔ آبرو جب سے ہسپتال سے آئی تھی بیڈ پر لیٹی یک ٹک چھت کو گھور رہی تھی۔ رو رو کر آنکھوں کے پپوٹے سوج چکے تھے۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ ابھی وہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے محسوس بھی نہیں کر سکی تھی کہ وہ ظالم شخص اسے چھین کر لے گیا تھا۔ دن سے رات ہو گئی تھی لیکن اس کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تو سسکی نکلی۔ آنسو قطرہ قطرہ گالوں پر پھسلنے لگے۔ حیا اور امی نے بہت کوشش کی کہ وہ کوئی چیز کھا لے لیکن اس نے پانی کا ایک سپ تک حلق سے نہیں اتارا تھا اور دوسرے روم میں بیٹی کے لیے تڑپتے باپ کے پاس چلی گئیں۔ ماں سے اس کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ وہ بیڈ پر اس کے پاس آ گئیں اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ آبرو میری جان، کچھ کھا لو، اپنے بابا کے لیے کچھ کھا لو۔ امی کیسے کھا سکتی ہوں میرا بچہ؟ امی دیکھا آپ نے وہ شخص کتنا بے رحم ظالم ہے، میری جان تک چھین کر لے گیا۔ امی میرا بیٹا واپس لا دیں پلیز، ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا، میں مر جاؤں گی۔ امی اسے ذرا ترس نہیں آیا، وہ بہت معصوم ہے، میرا بیٹا بہت رو رہا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا۔ آبرو بولتے بولتے ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آبرو میری جان چپ ہو جاؤ، نہیں تو میرا دل بند ہو جائے گا۔ مم میں صبح خود اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کے پاس چھوڑ آؤں گی۔ امی کی بات آبرو کو کسی بچھو کی طرح کاٹ گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے ان سے دور ہوئی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ مم مجھے چھوڑ کر آئیں گی؟ جانتی بھی ہیں آپ نے کیا بولا؟ آبرو نفی میں سر ہلاتی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ آبرو، نہیں امی، آپ کی بات نے مجھے بہت تکلیف دی۔ میں کبھی اس شخص کے اس عالی شان محل میں قدم نہیں رکھوں گی جہاں انسانیت کا نام و نشان ہی نہیں۔ نفرت کرتی ہوں میں سکندر شاہ سے، بے پناہ نفرت۔ میں کسی صورت اس ظالم کی قید میں نہیں جاؤں گی۔ اسے اپنا عہد نبھانا ہوگا، مجھے ڈیورس۔ آبی، امی نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس کے اتنے سخت الفاظ پر ان کا دل دہل گیا۔ آبرو، نہیں، خبردار آئندہ ایسا لفظ زبان پر لائی تو۔ کیوں ہمیں بے موت مارنا چاہتی ہو؟ کیوں؟ جانتی بھی ہو طلاق کا مطلب؟ جس عورت کے ماتھے پر یہ لقب لگ جائے وہ تا حیات سر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں رہتی۔ اس کے بدن پر لگا یہ داغ کبھی نہیں دھل سکتا، اسے کوئی نہیں جینے دیتا۔ لوگوں کی طنزیہ نگاہیں اور تلخ رویے اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ آبرو، مرد کا کیا، وہ تو کبھی بھی کسی دوسری عورت کو بیوی کا مقام دے دے گا۔ اسے تو اسلام 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، لیکن عورت نہیں۔ آبرو، عورت اپنی زندگی میں ہمیشہ ایک ہی مرد کو جگہ دیتی ہے، ایک ہی مرد کو وہ اپنے خیالات کے سب سے اونچے تخت پر بٹھاتی ہے۔ اس کی سب امیدیں پہچان ایک ہی شخص سے ہوتی ہیں۔ مرد ایک عورت کے جانے کے بعد آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن عورت چاہتے ہوئے بھی ایک قدم بھی اٹھانے سے قاصر ہوتی ہے۔ جذبات میں بہہ کر فیصلہ کرنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن ان فیصلوں کی سنگینی کا علم وقت گزرنے کے بعد ہوتا ہے، اور اس فیصلے کی بھیٹ صرف آپ ہی نہیں، آپ کی اولاد بھی چڑھتی ہے۔ میری جان، آپ کیوں چاہتی ہیں کہ آپ کی علیحدگی کا فیصلہ ایک اور سکندر شاہ کو جنم دے؟ آبرو میری جان، ہر رشتہ کمپرومائز مانگتا ہے۔ غم، پریشانیاں، دکھ، اذیتیں، یہ سب تو زندگی کا حصہ ہیں۔ جب اچھا وقت گزر جاتا ہے تو برا وقت بھی نہیں ٹھہرتا، صرف ضرورت ہوتی ہے تو صبر و استقامت کی، پھر زندگی جلد ہی سہل ہو جاتی ہے اور برے اور تلخ لمحے ماضی میں گم اپنی شناخت کھو دیتے ہیں۔ آبرو، امی آبرو کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے اسے پیار سے سمجھا رہی تھیں۔ آبرو نے پرشکوہ نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھا اور بھل بھل بہتے آنسوؤں کے ساتھ سر گھٹنوں میں ٹکا لیا۔ آبی، امی نے اسے باہوں کے گھیرے میں لیتے سینے کے ساتھ لگایا۔ ہچکیوں کی وجہ سے اس کا وجود لرز رہا تھا۔ امی، اس شخص نے ہر معاملے میں میرے ساتھ زیادتی کی، ہر بار اپنا فیصلہ تھوپا، اپنی انا کی تسکین کے لیے میری ہستی تک کو رون ڈالا۔ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ میری کوئی خواہشات نہیں؟ میرا اتنا حق بھی نہیں بنتا کہ میرے لیے وہ اپنی سب زیادتیوں کی بابا سے معافی مانگ کر میرا احساس جرم کم کر دے؟ جب اس شخص کی زندگی میں میرے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تو میں کیوں کر جاؤں؟ ماں،
آپ چاہتی ہیں میں خود جا کر اس کے غرور کو اور ہوا دوں، اپنی ہی ذات کو اس کی نظروں میں بے مول کر لوں۔ وہ روتے ہوئے اپنا دکھ بیان کر رہی تھی۔ نہیں آبی، عورت مرد کے دل میں جگہ خود بناتی ہے، اپنے رویے سے، اچھے اخلاق اور محبت سے۔ وہ شخص ضدی ہے، لیکن میری بیٹی تو سمجھدار ہے نا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ رشتوں کو جوڑنا سکھایا ہے، نہ کہ توڑنا۔ میری بیٹی اپنے آشیانے کو بکھرنے سے خود بچائے گی، اور وہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ آپ جب چاہو جاؤ۔ اپنے گھر جانے کے لیے کسی کے دعوت نامے کی ضرورت تھوڑی نہ ہوتی ہے۔ میری بیٹی بھی جب اپنے گھر جائے گی تو سکندر شاہ کی انا کو تسکین نہیں پہنچے گی، بلکہ اس کے دل میں آپ کی قدر بڑھ جائے گی۔ گھر میں رکھا جانے والا آپ کا پہلا قدم سکندر شاہ کو آپ کے بے حد پاس لے آئے گا۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات؟ امی اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اسے بہت پیار سے سمجھا رہی تھیں۔ آبرو کچھ نہیں بولی تھی، بلکہ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ فی الوقت اس کا اختیار انہی پر تھا۔ سیدہ بیگم نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر دکھ سے سوچا تھا، کیا واقعی سکندر شاہ کی زندگی میں میری آبی کی اتنی اہمیت بھی نہیں کہ وہ خود آ کر اسے لے جائے؟ نہیں، میں اپنی آبی کو بے مول نہیں کروں گی۔ اس کے دل میں اپنے شوہر کے لیے کدورت نہیں بڑھنے دوں گی۔ ان کا ارادہ پختہ تھا۔ سکندر شاہ اپنے آفس میں سفیر کے ساتھ کسی فائل میں بزی تھا۔ موبائل کی آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی۔ اسکرین پر چمکتا کوئی انجان نمبر تھا۔ اوکے سفیر، اوکے، تھوڑی دیر میں لنچ پر ملاقات ہوتی ہے۔ چھوٹے پرنس اذلان شاہ کی خوشی میں سکندر شاہ کی طرف سے آفس کے سب ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے لیے لنچ رکھا گیا تھا۔ اوکے سر، تھینک یو۔ سکندر شاہ اسپیکنگ۔ سفیر کے جاتے ہی شاہ مسلسل بجتا فون کان سے لگاتے اپنے محسوس لہجے میں بولا، السلام علیکم شاہ بیٹا، میں آبرو کی امی بول رہی ہوں۔ وعلیکم السلام آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ شاہ نے بھویں اچکاتے نرم آواز میں پوچھا تھا۔ آبرو کی امی اسے بہت اچھی خاتون لگتی تھیں۔ مم، میں بھی ٹھیک ہوں بیٹا، اذلان شاہ کیسے ہیں؟ انہوں نے نواسے کی بابت دریافت کیا تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک دم سے آبرو کا سراپا لہرایا، جس کی پوری رات اپنے بیٹے کے لیے تڑپ تڑپ کر گزری تھی، اور اسی لیے وہ سکندر شاہ کو کال کرنے پر مجبور ہو گئی تھیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ صرف شاہ جانتا تھا، یا پھر آشو اور زینب بھی، کہ بیبی پوری رات کتنا رویا تھا۔ وہ یقیناً ماں کی آغوش کے لیے یوں مچل رہا تھا۔ آشو پوری رات اسے گود میں لیے پھرتی رہی تھی۔ شاہ پوری رات اپنے بیٹے اور آبرو کے لیے ڈسٹرب رہا تھا۔ بیبی کو لے جاتے سمے آبرو کا تڑپ تڑپ کر رونا اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ اسے یقین تھا آبرو اپنے بیٹے کے لیے ضرور آئے گی، اور پھر وہ اسے منا لے گا، اس کا ہر درد مٹا دے گا۔ ہیلو شاہ بیٹا۔ جی آنٹی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں مگن تھا جب آنٹی کی پکار پر وہ حال میں لوٹا۔ بیٹا، آپ سے درخواست کرنی تھی۔ آنٹی، میرا بیٹا وہاں نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو آپ کر سکتی ہیں۔ شاہ کا دو ٹوک لہجہ سیدہ بیگم کا دل خون کر گیا۔ تا تم آبرو کو لے جائیں۔ یہ کہتے ہوئے ان کے دل کے نہ جانے کتنے ٹکڑے ہوئے تھے۔ نہیں آنٹی، ابھی نہیں۔ میں کل آبرو کو اپنی مرضی، اپنی خوشی سے لے کر آنا چاہتا تھا، لیکن اس نے جو کچھ کیا آپ کے سامنے ہے۔ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، اب خود ہی واپس آئے گی، اور یہ اٹل ہے۔ بیٹا، وہ بچی ہے، نادان ہے، آپ تو سمجھدار ہیں۔ وہ رات سے بخار میں پھنک رہی ہے۔ اسے اپنے گھر، اپنی زندگی، اپنے اذلان کے پاس لے کر جائیں پلیز۔ بیٹا، وہ ماں ہے، اپنے بچے کے لیے اس کی تڑپ میں نہیں دیکھ سکتی۔ آپ؟ سکندر شاہ لب بینچی ان کی بات سن رہا تھا۔ وہ موبائل سے ابھرتی ان کی سسکی سن سکتا تھا۔ آپ نہ بھی لینے آئیں تو آبرو آج خود شاہ پیلس آ جائے گی، کیونکہ اسے اپنے بیٹے کے لیے خود کو مارنا ہی ہوگا۔ ہاں، آپ آئے تو شاید اس کا گل کچھ کم ہو جائے، اس کی عزت نفس کا برم رہ جائے۔ آنٹی، شاہ کو ان کے آنسو ہرٹ کر رہے تھے۔ بیٹا، کیا میری آبی کا اتنا حق بھی نہیں کہ وہ روٹھے تو اس کا شوہر اسے محبت سے منا لے؟ خیر، آپ پریشان نہ ہوں، آبی کی طبیعت تھوڑی سنبھلتی ہے تو میں شام تک چھوڑ آؤں گی۔ جیتے رہیں بیٹا۔ آنٹی، اس سے پہلے وہ فون رکھتی شاہ نے پکارا تھا، لیکن وہ بولی کچھ نہیں تھی۔ آنٹی، میری میٹنگ ہے، شام کو فری ہوتے ہی آبرو کو لینے آؤں گا۔ تھینک یو بیٹا۔ مم، میں آپ کا یہ احسان۔ آنٹی پلیز شرمندہ مت کریں، شام کو ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بیٹا۔ سیدہ بیگم فون رکھتے جو ہی مڑی تو دروازے پر کھڑی آبرو کو دیکھ کر ان کی سٹی گم ہو گئی۔ اس کی پرشکوہ نگاہیں اور چہرے پر رقم درد، یقیناً وہ سب کچھ سن چکی تھی آبرو، لیکن وہ انسنی کرتی بھاگتی ہوئی کمرے میں بند ہو گئی۔
امی وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ اس نے بیڈ کے نیچے پڑا چھوٹا ہینڈ کیری بیڈ پر پٹکا، اپنے چند سوٹ اس میں ڈالے اور بیگ گھسیٹتی باہر آ گئی۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ آبرو، امی اسے بیگ کے ساتھ آتے دیکھ کر اس کی جانب بڑھیں۔ جا رہی ہوں واپس، اب آپ کی اپنی بیٹی کے لیے ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ وہ تراہ کر بولتی کسی کو بھی ملے بغیر رکشے میں شاہ پیلس آ گئی تھی۔ قسمت ایک بار پھر اسے وہاں لے آئی تھی جہاں اس نے دوبارہ نہ آنے کی قسم کھائی تھی۔ سیدہ بیگم نے شاہ کو فون پر سب بتا دیا تھا۔ شاہ نے سب سنبھال لینے کا وعدہ لیتے انہیں ہر پریشانی سے دور کر دیا تھا۔ اس نے فون پر آبرو کے شاہ پیلس پہنچنے کا کنفرم کیا اور میٹنگ کے لیے چلا گیا۔ اس نے پیلس آتے ہی اپنے بیٹے کو اپنے باہوں میں بھینچے دیوانہ وار سر سے پاؤں تک چوما اور سینے میں چھپا لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ زینب بی نے اسے سہارا دیا تو وہ اور بکھر گئی۔ اپنی ماں کا رونا شاید چھوٹے پرنس کو پسند نہیں آیا تھا، اس لیے خود گلا پھاڑے رو دیے۔ آبرو نے اسے فیڈ کروایا تو وہ سو چکا تھا۔ آبرو نے اسے بیڈ پر لٹایا تھا۔ زینب بی نے زبردستی اسے کھانا کھلا کر میڈیسن دی اور آرام کرنے کا کہتی روم سے نکل گئیں۔ اس کا سر درد سے اور جسم بخار سے ٹوٹ رہا تھا۔ اسے واقعی نیند کی اشد ضرورت تھی۔ وہ بیڈ پر اپنے بیٹے کے پاس لیٹی اور آنکھیں موند لیں۔ اس کا قیام اپنے کمرے میں تھا جہاں وہ پہلے رہا کرتی تھی۔ سکندر شاہ کی واپسی شام کو ہوئی تھی۔ فریش ہونے کے بعد لاؤنج میں موم کے ساتھ چائے پی۔ کافی دیر ان کے ساتھ گپ شپ کرنے کے بعد اب اس کا رخ آبرو کے کمرے کی طرف تھا۔ زینب بی نے اسے سختی سے آبرو کو تنگ نہ کرنے کی تنبیہ کی تھی، جس پر شاہ نے معصومیت سے سر اقتباس میں ہلا دیا تھا۔ زینب بی مغرب کی نماز کے لیے اپنے کمرے میں آ گئی تھیں۔ شاہ نے کمرے میں قدم رکھا تو نگاہ بیڈ پر دراز آبرو اور اس کے پہلو میں سوئے اپنے لاڈلے پر پڑی۔ آبرو کا ایک ہاتھ سر کے نیچے جبکہ دوسرا اپنے شہزادے کے پیٹ پر تھا۔ یہ مکمل منظر اسے اندر تک سرشار کر گیا۔ اف صاحبزادے اب تو کتنی پرسکون نیند میں ہیں، اور رات بھر جو ہمارے ساتھ کیا۔ یقیناً پرنس اپنی ماما کا بدلہ لے رہا تھا، شاہ نے مسکراتے ہوئے سوچا اور بیڈ کی طرف آ گیا۔ جھک کر اپنے لاڈلے کے دونوں گالوں اور پھر دونوں ننھے ننھے ہاتھوں کو باری باری چوما۔ اب اس کا رخ اپنی شیرنی کی طرف تھا۔ آنکھوں کے ذریعے اس کے ایک ایک نقش کو اپنے دل میں اتارا اور جھک کر اس کی پیشانی، آنکھیں اور پھر گالوں پر لب رکھتے اپنے دل کی پیاس بجھانے لگا۔ اس کے لمس کا اثر تھا۔ آبرو نے کسمساتے ہوئے آنکھیں آہستگی سے وار کیں۔ اپنے اوپر جھکے سکندر شاہ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ تم؟ اس سے پہلے وہ اسے پیچھے دھکیلتی فاصلے پر ہوتی۔ شاہ نے سرایت سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ وہ آنکھوں میں بے پناہ غصہ لیے اپنے نازک ہاتھوں سے اس کا ہتھوڑے جیسا ہاتھ ہٹانے لگی، لیکن اگلے ہی پل شاہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑے پیچھے لے گیا۔ شور کر کے پرنس کی نیند کیوں خراب کرنا چاہتی ہو؟ پتہ ہے صاحبزادے تم سے بھی زیادہ غصے کے تیز ہیں۔ وہ کتنی آسانی سے اپنے حصے کے الزام اس پر ڈال گیا تھا۔ ذرا سی ڈسٹربنس ان کی طبیعت پر گراں گزرتی ہے۔ اب ہلنا بھی مت اور شور تو بالکل بھی نہ ہو، سمجھی مائی ڈال؟ شاہ نے جھکتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھے اور اسے آزاد کر دیا۔ آبرو منہ پر ہاتھ رکھے کھانسنے لگی۔ میری زندگی اور گھر میں خوش آمدید جانم۔ شاہ کا مزید بولنا اسے بھڑکا گیا۔ مسٹر سکندر شاہ، اپنی تو سی کر لیں۔ میں صرف اور صرف اپنے بیٹے کے لیے آئی ہوں۔ آپ کے لیے میرے دل میں صرف نفرت ہے، شدید نفرت۔ وہ غصے سے پھنکاری تو شاہ نے گہرا سانس لیتے اس کے سلکی بالوں میں ہاتھ چلایا تھا۔ چلو ایسے ہی صحیح، مقصد واپس لوٹنا تھا شیرنی۔ محبت کے لیے تو پوری زندگی پڑی ہے۔ اب پرنس ازلان کے بعد لٹل پرنسس آئے گی تو پھر محبت خود بخود بڑھ جائے گی نا، کیا خیال ہے؟ شاہ کی دو معنی گفتگو اور چہرے پر چمکتی شرارت آبرو کے دل میں آگ لگا گئی۔ شٹ اپ سکندر شاہ، آئندہ ایسی بکواس کسی اور کے ساتھ کرنا، اور نکلو میرے روم سے۔ آبرو بیڈ سے اترتی دروازے کی طرف اشارہ کرتی اونچی آواز میں چیخی تو شور سے بیبی رونے لگا۔ شاہ اس کے غصے کی پرواہ کیے بنا اس کی چھوڑی ہوئی جگہ پر پھسل کر لیٹا اور حلق پھاڑ کر روتے صاحبزادے کو اپنے سینے پر الٹا لٹائے آہستہ آہستہ تھپکنے لگا، جس سے بیبی خاموش پھر سے سو چکا تھا۔ سکندر شاہ، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ نکلو میرے روم سے اور ازلان مجھے دو۔ اس سے پہلے وہ تیش میں اس کی طرف بڑھتی، شاہ کی تنبیہ نے اس کے قدم روک لیے۔ سوچ سمجھ کے آگے آنا جان، میرے نزدیک آنے پر تمہارے ساتھ کوئی مس ہیپ بھی ہو سکتا ہے۔ انفیکٹ آ جاؤ یار، وہاں کیوں کھڑی ہو؟
شاہ نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اس کا جی جلایا تھا۔ تم؟ میں ہی چلی جاتی ہوں یہاں سے۔ آبرو کو اس کا مسکراتا چہرہ سخت زہر لگ رہا تھا۔ وہ پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ اف، پرنس تمہاری جنگلی بلی بہت ٹیڑھی ہے، لیکن تمہارے بابا سے ٹیڑھا کوئی کم ہی پیدا ہوا ہے۔ ہاں ہاں، خیر، جلد ہی تمہاری موم کی ساری ناراضگی دور کر دوں گا۔ شاہ نے اپنے بیٹے کے سر پر لب رکھے اور گہری مسکراہٹ چہرے پر سجائے آنکھیں موند گیا۔ آبرو نے اگلے روز فریز سے کہہ کر سب سے پہلے کمرے کا لاک لگوایا تھا۔ اذلان شاہ 20 دن کے ہو چکے تھے اور اب 20 دنوں میں آبرو نے خود تک سکندر شاہ کی رسائی مشکل ہی نہیں ناممکن بنا دی تھی۔ ڈنر تک لٹل پرنس شاہ کے پاس ہوتے اور ڈنر کے بعد آبرو اسے لیے اپنے کمرے میں آ جاتی۔ سکندر شاہ اس کی ہر پیش رفت کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی ہر حرکت پر محظوظ ہو رہا تھا۔ آج سکندر شاہ کی واپسی ذرا دیر سے ہوئی تھی۔ آبرو کافی دیر اماں کے پاس بیٹھ کر اپنے روم میں آ گئی تھی۔ آج بیبی کی طبیعت تھوڑی اپسیٹ تھی، کافی مشکل سے سویا تھا۔ انہیں لیٹے ابھی دیر ہی ہوئی تھی کہ سلمیٰ نوک کرتی بیبی کو سکندر شاہ کے پاس لے جانے کے لیے آ گئی۔ آبرو نے مرتے کیا نہ کرتے کہ متصادق بیبی کو اسے دیا اور خود لیٹ گئی۔ گھڑی کی سوئی 11 بجا رہی تھی، لیکن سلمیٰ ابھی تک بیبی کو واپس لے کر نہیں آئی تھی۔ وہ جمائی پر جمائی لیتے بمشکل جاگ رہی تھی۔ اف، یہ انسان مجھے کبھی چین سے رہنے نہیں دے گا۔ سارا دن ہوش نہیں ہوتا اور شام میں صاحبزادے کے لاڈ ختم ہی نہیں ہوتے، کسی دوسرے کے آرام کا کوئی خیال نہیں۔ آبرو غصے سے بڑبڑاتی باہر نکلتی سلمیٰ کے سر پر سوار ہو گئی تھی۔ جی بی بی جی، سلمیٰ حکم کی تعمیل کرتی چلی گئی، لیکن اگلے ہی پل وہ حاضر تھی۔ چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ بیبی کہاں ہے؟ آبرو نے بھویں اچکائیں۔ بی بی جی، صاحب کہہ رہے ہیں بیبی ان کے پاس سوئے گا۔ بی بی جی، بیبی نے رو رو کر بڑا خشر کیا ہوا ہے۔ کمرہ ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے باہر آواز آنا ناممکن تھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ اس کے پاس کیسے سو سکتا ہے؟ اسے بخار ہو رہا، اسی لیے وہ رو رہا ہے۔ تم لے کر آؤ۔ سلمیٰ کی بات پر اس کا ازالی غصہ آد آیا تھا۔ بی بی جی معاف کریں، میں نہیں جاؤں گی۔ صاحب نے مجھے کہا اگر پھر میں اپنی شکل دکھائی تو وہ بہت بری طرح پیش آئیں گے۔ سلمیٰ نگاہیں جھکائے منہ پھیلا کر بولی تو آبرو اس پر قہرانہ نگاہ ڈالتی زینب بی کے کمرے میں آ گئی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ نگاہ بیڈ پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر روتی آبرو پر پڑی تو فوراً اس کے پاس آ گئی۔ آبرو، کیا ہوا میری جان؟ کیوں رو رہی ہو؟ اور اذلان کدھر ہیں؟ اس کا رونا اماں بی کو پریشان کر گیا تھا۔ اماں، بیبی سکندر شاہ کے پاس ہے۔ سلمیٰ لینے گئی تو نہیں دے رہے، وہ بہت رو رہا ہے اماں۔ آپ جانتی ہیں نا، اسے بہت بخار ہو رہا، دن بھر سے تنگ کیا ہوا، اس کے آنسو کسی توڑ نہیں ٹھہر رہے تھے۔ اچھا رونا بند کرو، شاباش، میں لے کر آتی ہوں۔ اماں نے اس کے آنسو صاف کیے اور اذلان کو لینے چلی گئیں، لیکن کچھ دیر بعد جب ان کی واپسی ہوئی تو بیبی ان کی گود میں نہیں تھا۔ اماں، آبرو بیٹا شام میری بات بھی نہیں مان رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اذلان ان کا بھی بیٹا ہے، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اب روز بیبی ان کے پاس ان کے کمرے میں رہے گا۔ یہ سب بکواس ہے، وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ اذلان میرے بغیر؟ میں ان کے بغیر؟ اماں وہ بہت چھوٹا ہے، مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے اذلان لا کر دیں، بہت ظالم ہے آپ کا بیٹا۔ آبرو اماں کی بات سنتے ہتے سے اکھڑ گئی تھی۔ اماں مجھے لا کر دیں پلیز، وہ ایک بار پھر منت پر اتر آئی تھی۔ آبرو بیٹے، شاہ نہیں دے رہے تو میں زبردستی کیسے کروں؟ وہ آپ دونوں کا بیٹا ہے، اب میں نہ آپ کو کچھ کہہ سکتی ہوں نہ ہی شاہ کو۔ لیکن اذلان واقعی بہت رو رہے۔ آبرو بیٹا، آپ واپس اپنے روم میں چلی جاؤ نا، اس طرح بیبی آپ دونوں کے پاس رہے گا۔ زینب بی نے آخری بار ڈرتے ڈرتے کہی تھی۔ کبھی نہیں، میں مر کر بھی اس کے روم میں نہیں جاؤں گی، وہ خود کو سمجھتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، رکھے اپنا بیٹا، اسے بھی تو پتہ چلے، ایک رات رکھے گا خود بخود پیار کا بھوت اتر جائے گا۔ وہ ہٹ درمی سے بولتی زینب بی کے بیڈ پر دراز ہو گئی۔ زینب بی کا اپنا ماتھا پیٹ لینے کو جی چاہا۔ ایک سیر تھا تو دوسرا سوا سیر، کسی کو بھی کچھ کہنا سر دیوار میں پھوڑنے کے برابر تھا۔ وہ بھی کمرے کی مدھم لائٹ جلاتی اس کے ساتھ بیڈ پر آ گئیں۔ زینب بھی کافی دیر سے اسے کروٹ پہ کروٹ بدلتے دیکھ رہی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اماں، اس نے پاس آتے ان کے بازو پر سر رکھا۔
زینبی کو اس کی آواز میں نمی محسوس ہوئی۔ آبرو میری جان، آپ چلے جاؤ، اصلان کو بخار ہے اور وہ بھوک کی وجہ سے بھی رو رہا، نیند آپ کو بھی نہیں آ رہی۔ زینبی نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ایک بار پھر کہا تھا، اماں میں نہیں جاؤں گی، میں آپ کی بیٹی ہی نہیں ہوں، کسی کو میری پرواہ نہیں، آپ نے کبھی میری سائیڈ نہیں لی، اور امی بھی صرف اپنے دماغ کی حمایت کرتی ہیں۔ آبرو نہیں بیٹا، ہم ایسا کیوں کریں گی، میں یہ سب آپ کی محبت میں آپ کی بہتری کے لیے کہہ رہی ہوں اماں۔ آبرو میری بات مان لو بیٹا، اپنے بیٹے کے لیے چلی جاؤ، میرے بیٹے کو منہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زینبی نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے اسے قائل کیا تھا، اور یوں تقریباً 1 گھنٹے بعد آبرو منہ بسورتی ان کے کمرے سے نکل کر شاہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اف آبرو بیٹا، میں صدقے جاؤں آپ کی بے وقوفی اور اپنے بیٹے کی چالاکی پہ، یہ بھی نہیں سمجھ رہی پاگل کہ شاہ اسے اپنے کمرے میں اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہے، پتہ نہیں کب ختم ہوگی ان کی لڑائیاں، میں بیچاری تو مفت میں پسی جاتی ہوں۔ اللہ میاں دونوں کو ہدایت دیں، آمین۔ زینبی نے مسکراتے ہوئے سوچا اور آنکھیں موند لیں۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو نظر کمرے میں چکر لگاتے سکندر شاہ پر پڑی۔ اس کی باہوں میں اصلان ہاتھ پاؤں مارتا رو رہا تھا۔ شاہ چکر کاٹتا یقیناً اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جو ہی مڑا تو نگاہ کمرے میں آتی آبرو پر پڑی۔ مسکراہٹ نے فوراً چہرے کا احاطہ کیا۔ زہے نصیب میڈم، آج تو بڑے بڑے لوگ میرے کمرے میں روشنیاں بکھیرنے آئے ہیں۔ شاہ نے قدم اس کی جانب بڑھائے تھے۔ آبرو نے آگ برساتی نگاہوں سے اسے گھورتے اس کی باہوں میں مچلتے بیبی کو اس سے جپٹ کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ چہرہ غصے کی شدت سے دہک رہا تھا۔ میرا بیٹا، میری جان، وہ اسے گلے سے لگاتی آہستہ آہستہ جھولتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ بیبی یقیناً بھوک کی وجہ سے بہت زیادہ رو رہا تھا۔ آبرو نے فیڈ کروایا تو وہ چپ ہو گیا۔ شاہ بیڈ پر دراز بیک سے ٹیک لگائے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ ویسے پرنس حرکتوں میں صرف تم پر گیا ہے۔ اف، اتنا شور مچاتے ہیں لاڈ صاحب کے حد نہیں۔ آبرو جو ویسے ہی غصے میں کھول رہی تھی، اس پر شاہ کی آواز نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ تم تو دودھ کے دلہے ہو نا سکندر شاہ، اپنے کرتوتے نظر نہیں آتی اور دوسروں پر نکتہ چینی کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ منہ کھولنے سے پہلے اپنے پہلو میں بھی جھانک لیا کرو، کبھی خود کو بھی آئینے میں دیکھ لیا کرو۔ آبرو نے سوئے ہوئے اصلان کو بیڈ پر لٹایا اور اس کے مقابل آتی چیخ کر بولی۔ شاہ نے بے ساختہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے۔ اس سے پہلے وہ مزید اپنی بڑاس نکالتی، شاہ نے اس کا بیڈ کے پاس کھڑے ہونے کا فائدہ اٹھاتے اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ آبرو اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، لہراتی ہوئی اس کے اوپر آ گری۔ شاہ نے اس کے نازک کمر کے گرد بازوؤں کا دائرہ بناتے اپنے اور نزدیک کر لیا تھا، یوں کہ اس کا چہرہ آبرو کے چہرے سے ٹچ ہو رہا تھا، لیکن آبرو نے چہرہ پیچھے کرتے فاصلہ بڑھایا تھا۔ کیا بےہودگی ہے یہ، چھوڑو مجھے۔ شش، پاگل ہو کیا، چپ۔ پہلے تمہارے شہزادے نے ناک میں دم کیا ہے، جو باقی کی کسر تم نے پوری کرنی ہے۔ شاہ نے اس کی پیشانی پر پیار کی مہر ثبت کی اور گرفت سخت کر دی۔ چھوڑو مجھے سکندر شاہ، پلیز۔ وہ چیختی ہوئی خود کو اس کی مضبوط گرفت سے چھڑوانے کی کوشش میں بری طرح ہانفنے لگی۔ شاہ کی گرفت میں فرق نہیں آیا تھا۔ آبرو نے خود کو آزاد کروانے کی مذمت ترک کرتے تھک کر اپنا سر شاہ کے سینے پر گرا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ شاہ نے اسے کھل کر رونے دیا تھا۔ اس نے گرفت ڈھیلی کی اور اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا۔ آبرو، اس کی ہچکیوں کی آواز پر شاہ نے محبت سے پکارا تھا۔ آئی ہیٹ یو سکندر شاہ، بہت برے ہیں آپ، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، بہت زیادہ نفرت۔ شاہ کے پکارنے پر آبرو نے اپنی نفرت کا اظہار کیا تھا۔ آبرو جان، میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ کبھی اچھا نہیں کیا، ہر بار زیادتی کی، سزا دی، تمہیں تنگ کیا، ہمارے پرنس تک کو تم سے جدا کر کے لے آیا تھا، یہاں تک کہ تمہیں پیلس اور پھر اپنے کمرے تک زبردستی لے آیا۔ میں بالکل بھی اچھا بیٹا اور شوہر نہیں بنا، بہت برا ہوں میں۔ آبرو جان، میں اپنی ہر غلطی کو تسلیم کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ غلط کیا، لیکن باخدا اصلان اور پھر تمہیں پیلس لانے کا مقصد میری انا کی تسکین نہیں، بلکہ تم دونوں کے لیے محبت تھی۔ شاہ ایک ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرتا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے گال سہلاتے دھیمی آواز میں اپنے جرم کا اعتراف کر رہا تھا۔ آبرو کی سوسو جاری تھی۔ شاہ نے اسے اپنے پہلو میں بیڈ پر لٹایا اور اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اپنے لب سے اس کے اشک چننے لگا۔
پاپا پلیز۔ شاہ کے چند جملوں سے ہی آبرو کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ اوپر سے اس کی قربت اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ اس کی ساری تیز تراری کہیں سو گئی تھی، چہرہ پسینے سے تر اور زبان کنگ ہو گئی تھی۔ پاپا پلیز پیچھے ہو۔ شاہ ایک بار پھر اس کے چہرے پر جھکا تو اس نے بری طرح ہانفتے ہوئے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر جمائے، پیچھے کرتی اس کی بڑھتی ہوئی دیوار فنگیوں پر قابو پانا چاہا۔ نہیں آبرو، پلیز آج نہیں۔ پتہ ہے 2 ماہ تمہارے بغیر کیسے گزارے؟ بہت ظالم ہو تم، مجھے بہت تڑپایا ہے۔ تو آپ ایک بار بھی مجھے لینے نہیں آئے؟ آپ کی انا کی توہین ہوتی تھی نا؟ آبرو نہ چاہتے ہوئے بھی شکوا کر گئی۔ نہیں جان، میں تمہیں وقت دینا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا تم مجھے سوچو اور جلد بازی میں نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر صحیح فیصلہ لو، لیکن میں نے آپ کے لیے کبھی نہیں سوچا۔ پھر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کیوں کی؟ شاہ کا اس کے چہرے پر انگلیوں سے لکیر لگانا، اس کی انگلیوں کا لمس اس کا چہرہ دہکا رہا تھا۔ اسی لیے لے کر آیا ہوں سویٹ ہارٹ، کیونکہ سوچنے کے لیے دماغ چاہیے، جس کی میری بیوی کے اندر قلت ہے۔ میں اپنا اور ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتا تھا۔ شاہ نے جھکتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تو دماغ والی لے آؤ نا، کیوں اپنا وقت برباد کر رہے ہو؟ اس نے غصے سے گھورتے پوری طاقت سے اسے پیچھے دھکیلا تھا، جس سے شاہ بیڈ پر دراز ہو گیا تھا۔ اس کا بھرپور قہقہ پڑا تھا۔ ہائے جانم، لے تو آؤں، بٹ اب یہ بندہ کسی اور کام کا رہا جو نہیں۔ تم پہلے ہی اپنی اداؤں سے گھائل کر چکی ہو، جادوگرنی ہو پوری۔ شاہ نے اسے خود پر گراتے ٹھنڈی آہ بڑھی تو آبرو نے اس کے چوڑے سینے پر مکوں کی برسات کر دی۔ باقی کی ساری رات آبرو نے شاہ کے کندھے پر سر رکھ کر روتے ہوئے گزاری تھی۔ اس نے شاہ کو اس کا ظلم گنوایا تھا۔ شاہ نے اپنی ہر زیادتی کا ازالہ بھرپور محبت سے ادا کیا تھا، اس کے ہر اشک کو بہت چاہت سے اپنے لبوں پر چنا تھا۔ اس نے آج کی رات آبرو کو کھل کر رونے دیا تھا، کیونکہ یہ رات اس کی زندگی میں رونے والی آخری رات تھی۔ اس کے بعد وہ اس کی زندگی میں کسی دکھ کا سایہ تک نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا۔ اس کی اذیت کی آخری شب تھی۔ اس کے بعد ہر شب و روز خوشیوں سے بڑا ہوگا۔ اس کی زندگی میں صرف راحتوں اور خوشیوں کی برسات ہوگی، ہر لمحہ پرسکون ہوگا۔ اس نے پوری شب آبرو کو اپنے ساتھ کا، اپنی محبت کا یقین دلایا تھا۔ آج کی رات شاہ نے سب کثافتوں کو دور کر دیا تھا۔ اس کے سینے پر سر رکھ کر پرسکون نیند سوئی اپنی دشمن جان کو دیکھا، اس کی پیشانی چومی اور اس کے بالوں میں منہ چھپائے آنکھیں موند لیں۔ آج پھر کافی عرصے بعد شاہ نے ایک بھرپور پرسکون نیند لی تھی۔ اذلان شاہ کی آمد کے باعث ظفر اور رمی کا نکاح رک کر آبرو کے چلم نہانے کے بعد ڈائریکٹ ان کی شادی کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ آبرو نے جو ہی چلم نہایا، لال حویلی اور سلطان ولا میں شادی کی تیاریاں عروج پکڑنے لگیں۔ شاہ، آبرو اور زینب بی کا زیادہ تر وقت سلطان ولا میں گزرتا تھا۔ آبرو نے 1-2 بار اپنے گھر بھی چکر لگایا تھا۔ فہد اور رمی اکثر ان سے ملنے آتے تھے، جبکہ زمان احمد سکندر شاہ کی وجہ سے ایک بار بھی نہیں آ پائے تھے۔ آبرو نے اکثر آنے پر اصرار کیا، ناراض ہوئی، لیکن زمان احمد ہر بار ٹال دیتے۔ وہ اپنے باپ کے اس ٹال مٹول سے اچھی طرح واقف تھی، لیکن اسے شاہ سے کہنا چھوڑ دیا تھا۔ جس چیز کا احساس کسی انسان کے اندر خود نہ ہو، اسے اس بات کے لیے کبھی قائل نہیں کیا جا سکتا۔ سکندر شاہ کی محبت دن بدن آبرو کے دل میں اپنی جڑیں مضبوط کرتی جا رہی تھی۔ شادی کے دن قریب آنے پر سلطان ولا میں ڈھولک رکھی جا چکی تھی۔ سر، آپ سے ملنے کوئی صاحب آئے ہیں۔ وہ آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر میلز چیک کر رہا تھا جب انٹرکام پر اسے پیغام دیا گیا۔ کون؟ شاہ نے مصروف انداز میں پوچھا۔ سر، میں نے بہت پوچھا، لیکن وہ اپنا نام نہیں بتا رہے۔ اوکے، بھیج دیں۔ شاہ نے اجازت دیتے انٹرکام رکھا ہی تھا جب ڈور ناک ہوا۔ یس۔ اجازت دینے پر اندر آنے والی شخصیت کو دیکھ کر سکندر شاہ کی آنکھیں حیرت و بے یقینی سے پھیل گئیں۔ وہ ایک دم سے اپنی چیئر سے اٹھا تھا۔ آپ؟ شاہ سکندر شاہ۔ شاہ نواز چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے سامنے آ گئے تھے۔ کیوں آئے ہیں آپ؟ شاہ فاصلے پر ہوتا سرد لہجے میں بولا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی لہجہ گستاخانہ نہ بنا سکا تھا۔ شاہ بیٹا، آپ میرے باپ نہیں ہیں۔ وہ اٹل انداز میں بولتا اپنا رخ پھیر گیا۔ شاہ نواز کے اندر درد کی لہر اٹھی تھی۔ میں آپ سے یہ حق مانگ بھی نہیں رہا کہ شاید میں اس قابل ہی نہیں ہوں۔ شاہ نواز ہارے ہوئے انداز میں بولے۔ شاہ بیٹا، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ شاہ نواز نے اس کے سامنے آتے ہاتھ جوڑے تھے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شاہ نے فوراً آگے بڑھتے ان کے ہاتھ تھام لیے تھے۔
نہیں مجھے مت روکو شاہ، میں اسی قابل ہوں، آپ مجھ سے نفرت کریں۔ ان کے آنسو بہتے ہوئے شاہ کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ آپ پلیز چپ ہو جائیں، مجھے گناہ گار مت کریں، جائیں یہاں سے۔ میں نے آپ کو معاف کیا، پلیز چلے جائیں۔ شاہ پرنم لہجے میں بولتا صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ وہ اپنے اشکوں کو بہنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ شاہ نواز نے اس کے چوڑے کندھے پر اپنا حنیف ہاتھ رکھا تھا۔ کیوں کیا تھا آپ نے ایسا؟ کیوں مجھے خود سے دور کیا تھا؟ میں آپ کے سامنے رویا تھا، چیخا تھا، پاؤں پکڑے تھے، لیکن آپ کو مجھ پر رحم نہیں آیا تھا۔ بہت برے ہیں آپ، بہت برے۔ شاہ دھندلی نظروں سے ان کے چہرے پر دیکھتا بول رہا تھا۔ شاہ نواز کے آنسو زور پکڑ چکے تھے۔ شاہ کے الفاظ ان کے وجود کو ریزہ ریزہ کر رہے تھے۔ ان کا سر ندامت سے جھکا تھا۔ آپ لوگوں کے کیے کی سزا اس معصوم نے کاٹی۔ میں اپنی غلطی، اپنے گناہوں کو جتنا بھی ازالہ کروں، اپنے احساس جرم کو کم نہیں کر سکتا۔ آپ کی وجہ سے اس نے 1 سال اذیت سہی، میری نفرت برداشت کی۔ کیوں آپ نے میرے دل میں نفرت بڑھی تھی؟ شاہ بیٹا، میں انتقام میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ مجھے کچھ سنائی اور دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آپ کی چیخوں کی آواز نے پوری زندگی میرا تعاقب کیا شاہ، جو کچھ بھی ہوا تھا اس کا ذمہ دار صرف اور صرف میں ہوں۔ زمان احمد نے کبھی آپ کا برا نہیں چاہا تھا۔ آپ کو جنگل میں چھوڑ کر آنے کے لیے میں نے زمان کو اپنی قسم دی تھی، لیکن واپسی پر وہ خاموش تھا۔ اس نے میری طرف دیکھنا یا بات کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ شاہ وہ مجھ سے بہت خفا رہا تھا۔ دوسرے روز اس نے میری ناراضگی کی پرواہ کیے بنا پورے جنگلوں میں پاگلوں کی طرح آپ کو ڈھونڈا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی آپ کو سلطان ولا کے مکینوں سے ملا چکے تھے۔ شاہ، میں ان کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ انہوں نے میرے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا کر رکھا۔ شاہ، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ شاہ نواز چند اور حقیقتوں سے پردہ اٹھاتے ایک بار پھر معافی طلب کرنے لگے۔ سکندر شاہ اتنا سنگ دل نہیں تھا کہ وہ ہر بار ان کا بڑھایا ہوا ہاتھ جھٹک دیتا۔ اس کی ضرورت سے زیادہ انہیں اور خود کو اذیت میں مبتلا رکھا تھا۔ وہ خود ہار رہا تھا۔ وہ بھی اپنے باپ کے لمس کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ ان کے حنیف وجود کو اپنی مضبوط گرفت کا سہارا دینا چاہتا تھا۔ شاہ بابا، شاہ نے آگے بڑھتے نے مضبوط باہوں میں بینچ لیا تھا۔ شاہ اپنے بیٹے کے سینے سے لگے سرشار ہو گئے تھے۔ بابا، میں نے آپ کو بہت ہرٹ کیا، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا بابا، میں نے آپ کو بہت مس کیا تھا۔ شاہ کسی چھوٹے بچے کی طرح روتے ہوئے معافی مانگ رہا تھا۔ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کو آپس میں بینچے اپنی تشنگی مٹا رہے تھے۔ شاہ کے دل کا بوجھ یہ سن کر مزید بڑھ گیا تھا کہ زمان احمد بے قصور تھے۔ اسے ایک دم سے ان کے ساتھ رواں رکھا اپنا رویہ یاد آیا۔ وہ دونوں باپ بیٹا کئی گھنٹے تک آفس میں بیٹھے ایک دوسرے کا درد بانٹ رہے تھے۔ سکندر شاہ اور شاہ نواز کے درمیان سب کشیدگی ختم ہونے پر ہر کوئی خوش اور مطمئن تھا۔ شاہ نواز پہلے سے زیادہ حشاش بشاش اور جوان دکھنے لگے تھے۔ زینب بھی اپنے بیٹے کے چہرے پر کھلتی بھرپور مسکراہٹ کو دیکھ کر روح تک شانت ہو گئی تھیں۔ ان کے بیٹے کے سب دکھ ختم ہو گئے تھے۔ اب ان کی زندگی میں ہر سو خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ زینب بھی نے سکندر شاہ اور آبرو زمان کو ایک ساتھ کسی بات پر مسکراتے دیکھا تو ان کے دل سے ان دونوں کی دائمی خوشیوں اور مسکراہٹوں کے لیے دعا نکلی تھی۔ آبرو کی گود میں ان کا پرنس ازلان شاہ بھی اپنی ممی کو مسکراتے دیکھ کر کلکاریاں مارنے لگا۔ زینب بھی نے اس حسین منظر کو بھرپور نظروں سے دیکھا تھا۔ لال حویلی سے سب لوگ آج سلطان ولا میں مدعو تھے۔ سکندر شاہ بھی اپنی فیملی اور اماں کے ساتھ موجود تھا۔ سعیدہ بیگم اور فہد بھی تھے۔ بابا کو ان کے ساتھ نہ دیکھ کر آبرو کے دل میں ٹھیس اٹھی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر اپنے دل کے مکین اس ظالم دیوتا کو دیکھا تھا جس کا دل اسے اپنے باپ کے لیے پتھر دکھتا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر خوشی تھی۔ آبرو نے محبت بھری نظروں سے حیا کو دیکھا جو عاشق کے ساتھ باتوں میں مصروف کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ اس کی گود میں ازلان تھا جسے وہ ہر تھوڑی دیر بعد چومتی اور پھر باتوں میں مگن ہو جاتی۔ سب بزرگ ایک طرف بیٹھے کسی خاص بات پر ڈسکشن کر رہے تھے۔ سکندر شاہ، سعد اور ظفر بھی ان کے درمیان موجود تھے۔ دوسری طرف سب نوجوان پارٹی شادی کے فنکشنز پر ڈسکس کر رہے تھے۔ ہر کوئی ایک دوسرے میں مکمل طور پر مگن تھا، لیکن آبرو کو اپنے بابا کی غیر موجودگی کھول رہی تھی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی جب شاہ نواز رضا میر کی آواز پر سب ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔
وہ سب کی باہمی مشاورت کے بعد اپنے بیٹے سکندر شاہ اور اپنی بہو آبرو زمان کو باقاعدہ لال حویلی لے جانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے ان سب کی خواہش تھی کہ ظفر اور امی کی شادی سے پہلے شاہ نواز کی طرف سے حویلی کے سب سے بڑے بیٹے اور بہو کی ولیمہ تقریب رکھی جائے، جس میں سب مہمانوں کو مدعو کر کے ان کے درمیان رشتے کا اعلان کیا جائے گا اور سکندر شاہ کو حویلی کے سب سے بڑے بیٹے کے طور پر متعارف کروایا جائے گا۔ ان کے اس فیصلے سے سب خوش تھے۔ سکندر شاہ نے مسکراتی نگاہ سامنے صوفے پہ براجمان آبرو کو ڈالی، جس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ اس کے مسکراتے لب اس کی آنکھوں کا ساتھ دینے سے قاصر تھیں۔ ریحا اٹھ کر اس کے پاس آئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ آپی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ سب آپ کے لیے اور شاہ بھائی کے لیے بہت خوش ہیں۔ میں نے کہا تھا نا، سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، سب کثافتیں مٹ جائیں گی اور ایک دن ہم سب ایک ساتھ بیٹھ کر مسکرا رہے ہوں گے۔ دیکھیں نا سب اس فیصلے سے کتنے خوش ہیں، صرف بابا کی کمی ہے، باقی سب کتنا مکمل ہے نا۔ کیا کی بات پر آبرو کی سسکی نکلی تھی۔ دور بیٹھا شاہ اس کے قرب کی وجہ جانتا تھا، وہ اپنے بابا کو مس کر رہی تھی۔ شاہ کو اس کے آنسو ہرٹ کر رہے تھے۔ اس کا جی چاہا وہ یہ فاصلہ مٹاتے، اس کے سارے آنسو اپنے پوروں پر چن لے۔ اسے آبرو کے لیے بہت دکھ ہو رہا تھا، جسے اس نے اپنے بابا سے جدا کیا ہوا تھا۔ نہیں آبرو، بہت جلد یہ منظر تمہیں مکمل لگے گا، میں تمہارے بابا کو لے کر آؤں گا۔ شاہ نے اسے دیکھتے دل میں پختہ ارادہ کیا تھا۔ اسی خوشی کے ماحول میں لنچ کیا گیا تھا۔ سیدہ بیگم بھی آج بہت خوش تھیں۔ بالآخر دکھوں کے بادل چھٹ گئے تھے۔ اب ان کی بیٹیوں کی زندگی میں صرف بہار ہی ہوگی۔ آج منگل تھا اور جمعے کی رات سکندر شاہ اور آبرو کے ولیمہ تقریب رکھی گئی تھی۔ شام میں جب سب کا اپنے گھر لوٹنے کا پلان بنا تو آشو نے سختی سے آبرو کو ولیمے تک اپنے گھر رکھنے کا آرڈر سنایا تھا۔ اس کا کہنا تھا، رخصتی تک شاہ بھیا نہ ہی بھابھی کو دیکھیں گے اور نہ ہی ان کے درمیان کوئی بات ہوگی۔ آشو کے اس فیصلے پر جہاں سب نے حامی بڑھی تھی، وہیں یہ سب سنتے شاہ بھڑکا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی آشو؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، آبرو میرے ساتھ جائے گی۔ جی نہیں بھابھی، کہیں نہیں جا رہی، آپ کتنے بے شرم دلہے ہیں، میں شادی سے یہ سب چکر نہیں چلنے دوں گی، آئی سمجھ؟ آشو مقابلے پر آتی روبرو بولی تھی۔ سب ان کی نوک جھوک کو انجوائے کرنے لگے۔ آبرو بھی سکندر شاہ کی مسکین سی صورت دیکھ کر اپنی مسکراہٹ پر قابو نہ رکھ پائی۔ پرنسس عائشہ، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میں 1 سال پہلے دلہا بن چکا ہوں، سو شرم و لحاظ والا قصہ ختم، لہٰذا اب تم کوئی شوشہ نہیں چھوڑو گی۔ چلو آبرو۔ شاہ اس کے سر پر چپیٹ لگاتے آبرو کی جانب بڑھا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ ان دونوں کے بیچ آ گئی تھی۔ سٹاپ، آپ اگر خڑوس ہیں تو میں بھی آپ سے زیادہ اکڑوں ہوں۔ یہ دھمکیاں اور چلاکیاں اپنی مسز کو دکھائیے گا، میں آپ کے جانسے میں نہیں آنے والی۔ چلیں بھابھی۔ آشو شاہ کے دماغ کی ساری بتیاں روشن کرتی آبرو کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے میں گم ہو چکی تھی۔ آشو کی اس حرکت پر سب کا مشترکہ قہقہ پڑا، جبکہ شاہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ آنٹی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جلد از جلد اس چڑیل کو فارغ کریں۔ چلیں موم۔ شاہ اپنا غصہ نکالتا زینب بی کو لیے گھر آ گیا۔ آشو نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا۔ شاہ روز سلطان ولا میں موجود ہوتا، لیکن آشو نے اسے آبرو کے آس بھٹکنے بھی نہیں دیا تھا۔ اذلان سکندر شاہ کے پاس ہوتا تھا۔ شاہ کی موجودگی میں آبرو کمرہ نشین رہتی۔ سب آشو کی اس کڑی پیرا داری سے محظوظ ہو رہے تھے۔